إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششچہات بھی، جو آحد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کا یہ روحانی ایمانی پروگرام شان صحابہ پر ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے اس خانقاہ کا حسن ہے کہ ہم صحابہ، اہل بیت، اولیاء، اصفیاء، اذکیاء، ائمہ، محدثین، کاملین، واصلین، عاشقین، رادین، مردین، سب کے ایام مناتے ہیں، اور یہی دین کا حسن ہے۔ صحابہ کی محبت دین ہے، اہل بیت کی محبت ایمان ہے۔ اگر کوئی صحابہ سے دور ہوتا ہے یا دل میں صحابہ کے بارے میں اللہ نہ کرے کسی کے بغض آ جائے، اس کا دین چلا جاتا ہے، اور اہل بیت کے بارے میں کوئی تنقیص کا پہلو آ جائے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ دین و ایمان اسی کا سلامت رہتا ہے جس کو صحابہ سے بھی پیار ہو، اہل بیت سے بھی پیار ہو۔ عزیزان محترم، صحابہ کی وہ مقدس جماعت، وہ طیب جماعت، وہ طاہر جماعت، وہ اعلیٰ و عرفہ جماعت، یاد رکھیں جب لفظ صحابہ آ جائے تو اس سے مراد اہل بیت بھی ہیں، کیونکہ اہل بیت بھی تو محبوب علیہ السلام کی زیارت میں رہے، محبوب کے گھر والے بھی ہیں، محبوب کی صحبت میں بھی رہے، محبوب کی معیت میں بھی رہے۔ جو صحابہ کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد اہل بیت بھی ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ کے بارے میں بڑی عظمتیں اور شان عطا فرمائیں۔ کہیں فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ تو پکے مومن ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ فلاح والے ہیں، اور کہیں فرمایا کہ اولئک ھم الراشدون، یہ ہدایت دینے والے بھی ہیں، ہدایت والے بھی ہیں، اور کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ کافروں پر سخت ہیں اور مومنوں پر رحم دل ہیں۔ اور کہیں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہیں مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا، اور کہیں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان سے سب سے جنتی ہونے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کہیں فرمایا یہ مجھ سے راضی ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، اور کہیں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یعنی اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کیا۔ اب اصول یاد رکھیے، آپ نے جب بھی کوئی تاریخ کی کوئی بات پڑھنی ہے تو اگر وہ تاریخ کا کوئی جملہ، کوئی بات، کوئی واقعہ
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے یا اللہ کے قرآن سے ٹکرائے تو اس تاریخ کے واقعات کو اپنے ذہنوں سے اور دماغوں سے نکال دینا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ کا قرآن جو کچھ فرمائے اس کے بعد تاریخ اس میں الحاق ہو سکتا ہے۔ رب کے قرآن میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی تبدل آ ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں نا، جب کوئی صحابہ کے آپس میں بارے میں کہیں گے جی معاذ اللہ علیہ باللہ وہ آپس میں بغض رکھتے تھے، تو سامنے قرآن پیش کریں، قرآن کہتے ہیں رحماء بینہم، وہ تو آپس میں رحم دل ہیں۔ اللہ کے نگاہ علم میں ہے کہ یہ آج بھی رحم دل ہیں، کل بھی رحم دل ہیں، پرسوں بھی رحم دل ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن رحماء بینہم کیوں فرماتا؟ تو پتہ چلا ہم تاریخ کے ان سبات کو تاریخ پڑھنے والوں کے منہ پہ مارتے ہیں، ہم رب کے قرآن سے پڑھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ عالی شان والے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ عرفہ شان والے، اعلیٰ عظمت والے، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، یہ مومن پکے ہیں۔ اور جب اللہ فرمائے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ مومن پکے ہیں، تو پھر جو مومن پکا ہوگا وہ صحابہ کے ایمان کی ہی بات کرے گا۔ اب صحابہ کو امام وہی مانے گا نا جو مومن پکا ہوگا، کیونکہ جو کچے ایمان والے ہیں وہ صحابہ کے مقتدی نہیں ہو سکتے، ان کے صحابہ اقتدار نہیں ہو سکتے۔ صحابہ ان کے امام ہیں جو ایمان والے پکے ہیں، کیونکہ ایمان والے پکے ہوں تو ایمان والوں کے امام بھی ایمان والے پکے ہوا کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ذہن نشین رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر سارے نہیں، سارے خسارے میں نہیں، جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے وہ خسارے میں نہیں، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی بات کی وہ خسارے میں نہیں، وتواصوا بالصبر، جو صبر کی تلقین کرتے رہے وہ خسارے میں نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی خود تشریح فرمائی، فرمایا والعصر سے مراد ہم ہیں، ہمارا زمانہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، خسارے والے سے مراد ابو جہل ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا الا الذین آمنوا سے مراد صدیق اکبر ہیں، وعملوا الصالحات سے مراد فاروق اعظم ہیں، وتواصوا بالحق سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں، وتواصوا بالصبر سے مراد مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجل کریم ہے۔ بلکہ میں تصوف کی ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، اس نے تو میرے دل کے دریچے کھول دیے۔ انہوں نے لکھا عشق کی بات ہے، عشق والوں کو سمجھ آئے گی، اعتراض والوں کو تو اعتراض ہی سوچتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ جب اللہ نے فرمایا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو فتنے فساد پھیلائے گی، لڑائی جھگڑے کرے گی، خون ریزیاں کرے گی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، فرمایا اللہ کے نگاہ علم میں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا جو ہم جانتے وہ تم نہیں جانتے، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کی تفسیر دیکھنی ہو تو کربلا کے میدان میں دیکھیے، فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ نہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، جنہوں نے جناب والا حق کی بات کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے، حق اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ فرمایا وہ فرشتوں کو یہ بتایا تم نہیں جانتے، وہ ایک کربلا کا میدان ہے گا، ہم جانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے نواسے کرب و بلا کے میدان میں ہوں گے، وہاں دیکھنا ایمان کا بھی جو ہے معیار نظر آئے گا، اور نیک اعمال کا بھی جو ہے وہ مینار اور معیار نظر آئے گا، اور وہاں پر حق اور صبر کا بھی معیار نظر آئے گا۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی چند جماعتیں جہاد کے لیے جائیں گی، اور ان سے پوچھا جائے گا تم میں سے کوئی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں ایک صحابی ہے،
اور پھر میدان جنگ میں جب جائیں گے پھر پوچھا جائے گا کوئی ایسا ہے جس نے محبوب علیہ السلام کی زیارت کی ہو؟ کہا جائے گا ہاں ایک بندہ ہے جس نے زیارت کی ہے۔ تو پھر وہ کہیں گے ہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے لوگ جہاں بھی موجود ہوں اللہ ان کو فتح نصیب کرواتا ہے، ان کو فتح نصیب فرماتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر اس میں بعد والوں کا بہتر زمانہ، پھر اس سے بعد والوں کا بہتر زمانہ۔ اور پھر کنز المال کی حدیث پاک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی صحابی کسی خطہ زمین پر انتقال کر جائے گا، وہاں اس کی قبر انور بنے گی جو وہاں پہ آرام فرما ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جہاں وہ دفن ہوئے ان علاقے کے لوگوں کے لیے قائد اور ان کو روشنی بنا کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ محبوب کے صحابہ کی عظمت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا فلاح پا جائے گا۔ اور ایک مقام پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی صحابی کسی خطہ زمین پر انتقال کر جائے تو وہ قیامت کے روز اس سرزمین کے جو باشندے ہوں گے ان کے لیے شفیع بنایا جائے گا، شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کو مطلع فرما دیا تھا کہ وہ جو چاہو عمل کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دیا ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی خرچہ کرو نا، صدقہ کرو، اور میرے صحابہ ایک مٹھ یا اس سے کم بھی کریں تو تم ان کے دیے ہوئے صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کی عظمت اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی کنز المال کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، میرے صحابہ کو دیکھا، ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یعنی کیا تھا؟ میرے صحابہ کو کچھ نہ کہا کرو، میرے صحابہ کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ میرے آقا فرماتے میرے صحابہ کی مثال میری امت میں جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، نمک کے بغیر کھانا درست نہیں ہوتا، اور اس امت میں صحابہ نہ ہوں تو میرے صحابہ نمک کی مانند ہیں، جس کھانے میں نمک نہ ہو تو نمک بے ذائقہ ہوتا ہے، جس امت میں یہ میرے صحابہ نہ ہوں تو وہ مجمع بے ذائقہ ہوتا ہے، بے ذوق ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا جب تم دیکھو کوئی بندہ میرے صحابہ کے بارے میں بک بک کر رہا ہے، ہلکے زبان استعمال کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، تو تم اسے کہو لعنت اللہ علی شرکم، تم پر اللہ کی لعنت ہو جو تو شر پھیلا رہا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ اور اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے صحابہ کی پیروی کرے گا فلاح پا جائے گا۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور ایک حدیث پاک تھوڑی طویل ہے، اس کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں خوف خدا رکھو اور خدا سے ڈرو، میرے بعد ان کو ہدف ملامت نہ بنانا، یعنی جہاں بھی بیٹھنا ان کے بارے میں باتیں ان کے خلاف نہ کرنا شروع کر دینا۔ یہ محبوب نے فرمایا، نگاہ نبوت دیکھتی تھی نا، کل کو کچھ بد باطن خبث کے مارے ہوئے اور بغضی لوگ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے کے اس پردے میں، نہ وہ اہل بیت کے مخلص ہیں نہ صحابہ کے مخلص ہیں۔ اگر اہل بیت اور صحابہ کی رشتہ داریاں آپ دیکھیں نا، پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ کتنا شیر و شکر تھے۔ جب قرآن فرما رہے رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر تھے، نرم دل تھے، تو آج کے اس خبیث باطن شخص کو یا کسی ایرے غیر نتھو خیرے کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ ہلکے جملے بولے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے غلام ابھی زندہ ہیں، جو بھی ہلکے جملے بولے گا جواب دینے والے ابھی زندہ ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کو میرے بعد ہدف کا نشانہ نہ بنانا، اللہ سے ڈرنا، اور جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی انہوں نے صحابہ سے محبت میری وجہ سے رکھی ہے، اور جنہوں نے میرے صحابہ سے بغض اور عداوت رکھی اس نے بھی بغض اور عداوت میری وجہ سے رکھا ہے، کیونکہ صحابہ کی اپنی عظمت نہیں، وہ میری وجہ سے عظمت ہے۔ وہ میری صحبت میں آئے تو صحابہ بنے، تو ان سے محبت بھی میری وجہ سے۔
ان سے بغض بھی میری وجہ سے۔ تو جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچایا اس نے مجھے ایذا پہنچایا، اور جس نے مجھے ایذا پہنچایا، مجھے تکلیف دی، اس نے اللہ کو ایذا پہنچایا۔ یاد رکھنا وہ جلد اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ ایسا شخص جلد اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرنا، انہیں برا بھلا نہ کہنا۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو تو تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے آقا فرماتے میرے صحابہ کا وہ ایک مٹھی بھر جاؤ، وہ گندم، وہ اناج جو انہوں نے صدقہ کیا، تمہارے احد کے برابر سونے بھی وہ صدقہ مقابلہ نہیں کرتا جو ایک جو میرے صحابہ صدقہ کر دیتے، ایک مٹھی جاؤ۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ رب العالمین کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی جانب سے لعنت ہو، اور جس جرم کا ارتکاب جس نے یہ میرے صحابہ کی شان میں کمی کی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے نہ فرض قبول ہوں گے نہ اس کے نوافل قبول ہوں گے، اور وہ ان قریب اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں یاد رکھنا، جہاں کہیں میرے صحابہ کا تذکرہ شروع ہو جائے، عظمت کا بیان شروع ہو جائے، توجہ سے سننا۔ میرے آقا کا کیا حکم ہے کہ صحابہ کی بات کو توجہ سے سننا۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا ہے اور میرے صحابہ کو میرے لیے چنا ہے۔ تو جو رب کے چنیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، وہ کوئی بدبخت اور رب کی بارگاہ میں راندہ درگاہ شخص ہی ان سے بغض رکھے گا نا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا ہے، میں چنیدہ ہوں، میں چنا ہوا ہوں، اور صحابہ کو اللہ نے میرے لیے چنا ہے، مجھے اپنے لیے چنا ہے اور صحابہ کو میرے لیے چنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا جس نے میرے عمر ابن الخطاب سے بغض رکھا وہ میرا باغی ہے۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں تمہیں حضرت عمار بن یاسر والی حدیث تو یاد آتی ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بخاری والی حدیث نہیں یاد آتی؟ میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ ان سے دو مسلمان گروہوں کی صلح کرائے گا۔ اب جو جن کے بارے میں اللہ صلح کروائے وہ باغی کیسے ہوئے؟ اور پھر کئی سوالات یہاں پہ آتے ہیں، الجھانا مقصد نہیں ہے، تم باغیوں کے فتوے تو لوگوں پہ دیتے رہتے ہو، کوئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے تو تمہارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے عمر سے محبت رکھی اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے میرے عمر سے بغض رکھا وہ میرا باغی ہے۔ کیوں فرمایا محبوب علیہ السلام نے؟ کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات وہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ مجھے عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن الخطاب دے دے، ان دونوں میں سے جو تیرا پسندیدہ ہو، جو تیرا پیارا ہو، جو تجھے محبوب ہو، اے اللہ وہ مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب تو عمر ابن الخطاب تھے، اللہ نے محبوب کی بارگاہ میں بھیجا، عمر وہ ہے جو اللہ کا بھی پسندیدہ ہے، میرے مصطفیٰ کا بھی پسندیدہ ہے۔ فرمایا رب رسول کا جو پسندیدہ ہو، جو اس عمر سے بغض رکھے گا وہ میرا باغی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں سے، ایسے دوستوں سے بچائے، ایسی سنگت و صحبت سے بچائے جو صحابہ سے بغض رکھنے والی ہوں۔ ہمیں تو ایسے دوست چاہیے جو صحابہ سے محبت رکھنے والے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صحابہ سے عداوت اور بغض رکھی اس کے مسلمانوں کے مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا جس میں دو خصلتیں ہوں گی وہ قیامت والے دن کامیاب ہوگا، ایک صداقت ہو، سچا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت رکھنے والا ہو۔ یہ دو خوبیاں ایسی ہیں جو انسان کو قیامت والے دن نجات دلوائیں گی۔ اسی طرح محبوب علیہ السلام کے غلام و حضرت ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ابو بکر صدیق سے محبت رکھی اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے فاروق اعظم سے محبت رکھی اس پر اللہ کی راہ کشادہ ہو گئی،
جس نے حضرت عثمان غنی سے محبت رکھی وہ نور الہی سے مستفید ہوگا، جس نے مولا علی سے محبت رکھی اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، یعنی صاحب سے محبت رکھنی ہے۔ اور جس نے صحابہ کی محبت کو ملحوظ رکھا اور زندگی صحابہ کی تعریف میں توصیف میں گزار دی، اس نے خود کو نفاق سے بری کر لیا۔ کہا صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھنے والا منافق نہیں ہوتا، منافق وہ ہوتا ہے جو صحابہ کے پردے میں جو ہے اہل بیت سے بغض رکھے یا اہل بیت کے پردے میں صحابہ سے بغض رکھے۔ منافق وہ ہوتا ہے، پر وہ نفاق سے بری وہ ہے کہ جس کا دین صحابہ کی محبت ہو اور ایمان اہل بیت کی محبت ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ابو بکر کو راضی کیا تم اسے پہچان لو، پھر میرے عمر کو، میرے عثمان کو، میرے علی کو، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف کے حق میں اچھے باتیں کیں تو لوگوں توجہ سے سننا، اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی بخشش فرما دی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو، خبردار میرے صحابہ، میرے سسرال، میرے دامادوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کی عزت میں کوئی فرق نہ آنے دینا، اور میری نصیحت کو یاد رکھنا کہ اگر کوئی میرے بعد میرے صحابہ، عشرہ مبشرہ، بدر والے، احد والے، میرے سسرالیے، میرے داماد، ان میں سے کسی سے بغض رکھا، میرے مصطفیٰ فرماتے سن لو ایسے شخص کی قیامت والے دن بخشش نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ایک سوال کر دیا کہ یہ بتائیں آپ افضل ہیں یا جناب امیر معاویہ افضل ہیں؟ وہ غصے میں آ گیا، کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تجھے نہیں پتہ وہ صحابی رسول ہیں؟ تجھے نہیں پتہ وہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں؟ تجھے نہیں پتہ وہ کاتب وحی ہیں، وہ وحی الہی کے امین ہیں؟ اور پھر ایک جگہ پہ کسی نے کسی اور سے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ انہوں نے کہا حضرت امیر معاویہ جس سواری پہ سفر کرے نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو میل ہو عمر بن عبدالعزیز اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، میرے آقا کے برادر نسبتی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا، یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ایک جنازہ لایا گیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا انہ کان یبغض عثمانہ، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، تو جو میرے عثمان سے بغض رکھے میں نبی جنازہ نہیں پڑھتا۔ اچھا جو عثمان غنی سے بغض رکھے حضور تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، تو جو ابو بکر عمر سے بغض رکھے؟ اچھا آپ کے اور میرے نبی کا تو طریقہ یہ ہے جو صحابہ سے بغض رکھے جنازہ نہیں پڑھتے، آپ بھی پڑھتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ آپ نے نہیں پڑھا، محبوب کی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے محبوب علیہ السلام کی زندگی کا نمونہ نہیں دیکھا۔ یاد رکھنا جن کے جنازے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں ہم ان کے جنازے پڑھتے ہیں، جن کے جنازے محبوب نے چھوڑے ہیں ہم ان کے جنازے چھوڑتے ہیں۔ جیسے میں نے اگلے دن بھی ایک بات کہی تھی، میں نے کہا یاد رکھنا جن سے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی ہے ہم بھی صلح کرتے ہیں، جن سے امام حسین پاک نے جنگ کی ہے ہم ان سے بھی جنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے صحابہ کی عزت کا چوکیدارہ کرے گا، عظمت کا چوکیدارہ کرے گا، روز محشر حوض کوثر سے میں ید اللہ والے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا۔ اور فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں دل میں بغض رکھے وہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہ آئے، بلکہ دوسری جگہ فرمایا وہ حوض کوثر پہ آیا بھی صحیح تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ میں نظر ہی اس کو ہوں گا حوض کوثر پہ جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی۔ کیونکہ حوض کوثر کے حوض کے 4 کونے ہیں، ایک کونا ملکیت میں نے ابو بکر صدیق کو دیا ہے، ایک فاروق اعظم کو، ایک عثمان غنی کو، ایک مولا علی کو رضی اللہ تعالیٰ
انہم اجمعین، ان کو میں نے یہ حوض کوثر دے دیا ہے، یہ چاروں صحابہ مالک ہیں، تو لہٰذا جو ان سے محبت رکھے گا جام کوثر پیے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ حوض کوثر پہ نہ آئے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ وہ اس قدر ہوگا کہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گا، میں اس کو حوض کوثر پہ نظر ہی نہیں ہوں گا۔ تو حوض کوثر پہ جو جانا چاہتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی محبت رکھے اور اہل بیت سے بھی محبت رکھے۔ عزیزان محترم، اور یہ جو پلپلے قسم کے صوفی آج کل آپ پھر رہے ہیں نا سارے، آپ لوگوں کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو، جو میرے صحابہ کے بارے میں بغض رکھے تم اس سے دشمنی رکھنا، دوستی نہ رکھنا، ورنہ وہی حکم لگے گا جو ان پر ہے۔ اپنی مرضی کا دین نہ بناؤ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک جگہ پہ لکھتے ہیں مجھے مولا علی سے بڑا پیار ہے، پیار کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میں تفضیلی ہو جاؤں، لیکن میں نہیں بنتا۔ کیوں؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق ہے، تو کہا میں ابو بکر صدیق کو افضل مانتا ہوں انبیاء رسول کے بعد۔ پیار میرا مولا علی سے ہے، پیار میرا کچھ کہتا ہے لیکن میں پیار کے تابع نہیں ہوں، میں تو شریعت کے تابع ہوں۔ تو شاہ ولی اللہ کہتے لوگوں میرے بعد آنے والے مجھے ماننے والے سن لو، کبھی ذاتی محبت پہ قانون شریعت نہ بدلنا، تم نے طبیعت پر نہیں عمل کرنا بلکہ مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اپنے آپ کو طبیعت کے تابع نہیں رکھنا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع رکھنا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا روز محشر اس کی شفاعت ہوگی۔ اور سہل بن عبداللہ تستری نے کہا، شفا شریف میں ہے کہ جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا، محبوب کے ان احکامات پر عمل نہیں کرتا، وہ ہے بے ایمان، وہ رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اسی طرح سیدہ عبدہ بنت خالد بن معدان فرماتی ہیں میرے والد جو تھے ان کا یہ معمول تھا کہ جب وہ بستر پر لیٹتے، یہ بھی شفا شریف کے اندر بات ہے، تو وہ ذوق اور شوق سے صحابہ کا، اہل بیت کا ذکر کرتے، ان کی شانیں اور عظمتیں بیان کرتے اور عرض کرتے کہ خداوندہ میری روح ان کی جانب جلدی بھیج دے اور میں ان کی زیارت کر سکوں۔ اسی ذوق شوق میں رہتے اور اسی عالم میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں وہ بندہ ہی مومن نہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہ کرے۔ اس پر بھی کوئی شک نہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، اے علی تجھے منافق اور عاشق کی پہچان نہ بتا دوں؟ یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا جو تجھ سے محبت کرے وہ عاشق ہے، جو تجھ سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ یہ حدیث آپ کو یاد ہے؟ اور اسی ترمذی شریف میں ایک اور حدیث بھی ہے، ساری حدیثیں پڑھا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا صحابہ کی محبت دین ہے اور اہل بیت کی محبت ایمان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو آگے حدیث ہے کیا؟ میرے آقا نے فرمایا ایمان کی علامت میرے انصار صحابہ سے محبت رکھنا ہے اور نفاق کی علامت میرے انصار صحابہ سے بغض رکھنا ہے۔ اب مولا علی کی محبت جس طرح ایمان ہے اور بغض نفاق ہے، اسی طرح انصاری صحابیوں کی محبت بھی ایمان ہے اور بغض نفاق ہے۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب انصاری صحابیوں سے کوئی بغض رکھے، مصطفیٰ فرماتے وہ منافق ہے، انصاریوں سے درجہ تو مہاجرین صحابہ کا ہے، جو ان سے بغض رکھے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ بیلنس کو برابر رکھے، صحابہ سے بھی محبت رکھنی ہے اور آل بیت سے بھی محبت رکھنی ہے۔ آخری حدیث اور گفتگو ختم۔ ابھی تو کافی حدیث مبارکہ رہتی ہیں لیکن ہم نے ابھی پروگراموں میں جانا ہے، تو اس لیے آخری حدیث پاک یعنی آج کے پروگرام سے، ویسے تو صحابہ کی شان میں اتنی حدیثیں ہیں کہ یہ آپ دیکھیں، یہ آپ کے میرے سامنے جو کتاب رکھی ہے یہ تقریباً ہے کوئی 520 صفحات پر مشتمل، اور یہ ساری صحابہ کی عظمت اور شان پر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرو اور انہیں برا نہ کہو۔ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو میرے صحابہ کی بے توقیری کریں گے اور ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کریں گے۔ اب محبوب کیا خبر دے رہے ہیں؟
میرے صحابہ کے بارے میں گستاخی نہ کرو، انہیں برا نہ کہو، حکم دے رہے ہیں اپنے امتیوں کو۔ اور پھر اگلی بات بھی فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے صحابہ کی بے توقیری کریں گے، میرے صحابہ کے بارے میں زبان دراز کریں گے۔ اگر تمہارے زمانے میں ایسے لوگ آ جائیں تو کیا کرنا؟ میرے آقا نے فرمایا تم اگر ایسا زمانہ پاؤ، ایسے تمہیں لوگ نظر آئے تو کیا کرو؟ میرے آقا نے فرمایا تم ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، تم ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرنا، ان کے پاس نہ بیٹھنا، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کو نہ جانا۔ کیوں مولوی صاحب؟ یہ فتاوی شامی ہے، یہ فتاوی رضوی ہے، یہ تو فتاوی محبوب ربانی ہے، اور یہ کنز المال ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 118 ہے۔ کوئی مسئلہ ہو تو ابھی بیٹھے آپ لائبریری کے پاس حدیث دکھا سکتا ہوں، اور یہ تو رکھی ہوئی بھی وہی سامنے وہی ہے، دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ کی گستاخی نہ کرنا، ہلکے جملے نہ بولنا، ان کی بے توقیری نہ کرنا، اور آخری زمانے میں قرب قیامت میں تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے، اور وہ اگر تمہارے سامنے آ جائیں، اللہ معاف کرے میں تو تنہائی میں بیٹھ کے بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ کون سے وقت کے اندر ہمیں دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں صحابہ کے گستاخ، آل بیت کے گستاخ۔ کل ایک بندے نے، اللہ معاف کرے، جو مرزا وہ بیٹھا ہے ادھر، اس کی شکل دیکھیں، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ دل ایسے لگتا ہے جیسے دل ہی دو حصے ہو گیا۔ میں تو حیران ہوں، کوئی اس کو لگام نہیں ڈالتا۔ کبھی یہ خدا کے بارے میں، کبھی مصطفیٰ کریم کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی صحابہ و اہل بیت کے بارے میں، کبھی ائمہ مجتہدین کے بارے میں، اور کبھی گنبد خضرا کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور پھر اسی کا کلپ 30 سیکنڈ کا سن کے لوگ آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہیں تو تقریر سنتے تمہارا دل ہی نہیں پھٹتا، تمہیں تو لعنت یہی پڑتی ہے کہ اس کے خطاب اور اس کی بکواس سن کے تم فوراً اپنے آباء و اجداد کو غلط کہنے لگ جاتے ہو۔ پہلی لعنت تو یہ پڑتی ہے، اس کی تقریر سن کے تم 1450-1500 سال سے مسلمانوں پر تان کرتے ہو، جبکہ مومن کی نشانی یہ ہے، سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان پر وہ تان نہیں کرتے، ان پر تو دعا کرتے ہیں۔ اور تمہیں پہلی لعنت یہ پڑتی ہے کہ تم جناب والا ان کے خلاف کبھی وہ کسی کو بھونک رہا ہے، کبھی کسی کو، اس کی تو زبان ہی گویا اس کے منہ میں انسانی زبان نہیں، کسی سگ کی زبان ہے کہ جب دل کرے جس کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دے۔ اور پھر کوئی عالم اس کے خلاف بات کرے جو یہ جی ان کو تمیز نہیں ہے، ان کو ممبر پہ بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو تمہارے سامنے وہ گنبد خضرا کو معاذ اللہ شہید کرنے کی باتیں کرے، تمہارا دل ہی نہیں پھٹتا، تمہارا جگر ہی دو ٹکڑے نہیں ہوتا۔ وہ جناب والا کل اس نے جو بات کی ہے، یقین کریں ابھی تک میرا جسم پہ وائبریشن ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ایسی گندی اس نے بکواس کی، ایسی گندی بکواس، اور پھر اس نے چیلنج کیا کہاں مر گئے تاریخ لبیک والے، جواب دیں۔ کیوں کوئی عظمت کی بات ہو تو صرف لبیک کیوں پر، تاریخ لبیک والوں پر ہے کہ وہ جواب دے؟ تم کلمہ نہیں پڑھتے مصطفیٰ کا؟ جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے وہ کسی تاریخ میں بھی ہو، محبوب کی عزت کا چوکیدار ہر سانس پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں پیر کی قید نہیں، عالم کی قید نہیں، مسلمان ہونا شرط ہے۔ عزیزان محترم، اللہ بچائے ان فتنوں سے، اللہ بچائے ان فتنوں سے۔ بس ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، محبوب کے صحابہ کی محبت عطا فرما، محبوب کے اہل بیت کی محبت عطا فرما، اور بلکہ اہل بیت اور صحابہ کی محبت پر ہمیں زندہ رکھ، اور انہی کی محبت میں ہمیں دنیا سے اٹھا لے، اور اللہ کرے ہماری نسلیں بد مذہبوں سے دور رہیں، قیامت تک نسلوں کے اندر ادب کا خمیر موجود رہے، یہ صحابہ کے بھی محب رہیں، اہل بیت کے بھی محب رہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بھی محب رہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، پھر صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، اولیاء سے محبت، اللہ کرے قیامت تک ہمارے نسلوں کے رگ و ریشہ کے اندر پیوست رہے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو ہدایت دے اور ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔